ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کریں، عمل صالح کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کریں۔ آج کا موضوع ہے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا اور نہ پڑھنے کا انجام، کہ ہم نماز میں خشوع اور خضوع لاتے ہیں تو اللہ ہم پر کتنا انعام نازل کرتا ہے، کتنی لذتیں عطا فرماتا ہے، کتنا سرور ہمیں میسر ہوتا ہے جب ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو لے آتے ہیں۔ اور اگر ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر اس کا عذاب ہمیں کتنا مل رہا ہے، تو اس کا بیان ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں، قائم بمانا پڑھنا، یعنی نماز کو پڑھتے ہیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے پھر اللہ کے پاس اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہوگا، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کو پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندے پر لازم ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے جسے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، ان پر وہ چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ اب اگر نماز کی بات کریں تو یہاں پر یہ فرق نہیں ہے کہ امیر پڑھے غریب نہ پڑھے، یا غریب پڑھے امیر نہ پڑھے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی فرق نہیں ہے کہ تندرست پڑھے گا نماز، بیمار ہو تو نماز چھوڑ دے، ایسا حکم بھی نہیں ہے۔ تندرست ہے تو اس پر بھی نماز لازم ہے، بیمار ہے تو اس پر بھی نماز لازم ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی۔ اگر امیر اور غریب کی بات کریں تو اللہ نے جنہیں مال دولت سے نوازا ہے تو ان پر زکوٰۃ ہے، غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ہم تندرست اور مریض کی بات کریں تو روزے تندرست پر لازم ہے، لیکن بیمار کو کچھ رخصت اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے جو کسی پر معاف نہیں ہے، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے دولت مند ہے، چاہے غربت کا مارا ہے، چاہے تندرست ہے تو اس پر بھی نماز کو لازم کر دیا گیا ہے، چاہے بیمار ہے تو اس پر بھی نماز پڑھنا لازم ہے۔ کسی صورت میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا، نماز کو معاف نہیں کیا، نماز کو معاف۔ اب نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، ہاں رخصت ہے، بیمار ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے، کسی طرح سے بھی پڑھ لے، پڑھنا لازم ہے۔ سانس باقی ہے تو اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ انسان ہے، جسم کے اعضاء حرکت نہیں کرتے، تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھنا پھر بھی اس پر لازم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی میرے رب نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو ان پر عمل صالح کرنا، نیکیاں کرنا ان پر لازم ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تو ان پر نماز قائم کرنا بھی ان کے لیے اللہ نے لازم قرار دیا۔ اب یہ چیزیں بندے پر لازم ہے، چاہے جتنا بھی مصروف ہو، اسے نماز کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ جہاں پر بھی ہے، جس جگہ پر بھی ہے، پاک جگہ زمین مل گئی تو نماز پڑھے گا۔
اگر سفر میں ہے، کھیتوں میں ہے، کہیں پر بھی ہے، نماز کا وقت آ گیا تو وہیں کھیتوں پر بھی نماز پڑھنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آج میں کھیتوں پر ہوں تو میرے اوپر نماز معاف ہے، ایسا حکم نہیں ہے۔ یا آج میں سفر پر ہوں تو نماز معاف ہے، ایسا حکم نہیں ہے۔ اگر میں آج بیمار ہوں تو نماز معاف ہے، ایسا حکم نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنا لازم ہے۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلا جو بندے سے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ فرمایا کہ ان اول ما یحاسب، کہ سب سے پہلا سوال جو بندے سے ہوگا وہ یوم القیامت من عملہ الصلاۃ، سب سے پہلے تمام عمل میں سے پہلا عمل جو نیک ہوگا اس کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ سوال سب سے پہلا نماز کا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نماز کا پوچھنا ہے، اور فرمایا کہ فَإِن صَلَحَتْ وَقَدْ أَفْلَحَ، کہ جو نماز کے بارے میں صحیح جواب دے دے گا، کامیاب ہو گیا، تو یوں سمجھے کہ ان کے باقی عمل بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ وہ قد افلاح، پھر وہ کامیاب ہو گیا، پھر اسے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی اس کے لیے ہے جس کی نمازیں ہی نہ ہو، جو پہلے سوال میں ہی فیل ہو گیا تو پھر اس کے لیے پریشانی ہے۔ تو یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو تیر لگا، تیر اتنا سخت تھا کہ گوشت سے کراس کرتا ہوا ہڈی میں بھی پیوست ہو گیا تھا، اس کا نکالنا بڑا مشکل تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، رک جاؤ، جب نماز کا وقت ہوگا میں نماز پڑھوں گا تو نماز میں اپنے رب کی قدرت کی نشانیوں کو یا اپنے رب کے رموز و اوقاف میں اتنا گم ہو جاتا ہوں، پھر مجھے دنیا کی خبر تک نہیں رہتی، پھر تم چاہو تو اس وقت تیر نکال لینا۔ امام ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا کہ دعوا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس تیر کو چھوڑ دو، حتی اصلیہ، یہاں تک کہ میں جب نماز پڑھنے لگوں، فَإِنِّي إِذَا قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ لَا أَشْعُرُ بِنَفْسِهِ، کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو پھر مجھے اپنے جسم کی کسی شے کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ ہے نماز، اس کو کہتے ہیں نماز۔ اور ہماری نمازی جو ہوتی ہیں وہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح سے اور کس انداز سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تیر پیوست ہوا ہے، اس وقت ایسی دوائیاں تو نہیں تھی جو انسان کے جسم کو سن کر دیتی ہو، ایسا کوئی اس وقت دوائیوں کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا۔ اگر دوائی تھی تو وہ صرف اور صرف میرے محبوب کے حکم کے فرمان کے مطابق وہ نماز تھی۔ نماز میں خشوع اور خضوع آ جاتا تو انہیں دنیا کی کسی چیز کی خبر نہ رہتی۔ اور اسی طرح سے حضرت ایک دوسرے صحابی ہیں، حضرت عروہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ کو کاٹنے کا حکم تھا۔ بیماری بڑھ رہی تھی، یا تو زہر ایسا تھا کہ اس کے پورے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ تو صاف ظاہر ہے اس وقت ایسی دوائیاں تو نہیں تھی جس کی وجہ سے ٹانگ کو سن کر دیا جاتا پھر اسے کاٹ دیا جاتا، ایسا نظام تو نہیں تھا۔ لیکن اس وقت بھی حضرت عروہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ قطعوہ وانا فی الصلاۃ، کہ میرے پاؤں کو اس وقت کاٹنا جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، جب نماز شروع کروں۔ اذا صلیت لا اشعر بشیء، کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو پھر میرے جسم کے اندر کسی چیز کو کاٹ لیا جائے مجھے اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ تھی نماز۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عروہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں
جن کی نماز کے دوران ایک کا تیر نکالا گیا تھا اور دوسرے کی ٹانگ کاٹی گئی تھی، لیکن حالت نماز میں یہ تھی، حالت نماز میں تھی۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی تو فرمایا کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد میں موجود ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے۔ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، اپنے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اپنے نبی کو آخری نبی تسلیم کر لیا، تو پھر ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے نبی کے ہر حکم کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب چاہا عمل کر لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، ایسا حکم نہیں ہے۔ اب ہم نماز یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی روضۃ الرسول میں ہوا کرتی ہے۔ ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں، جیسا آج کے اس دور میں ہم غلامی رسول کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، محبت رسول کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار، تو یہ غلامی رسول یا محبت رسول کیسی ہے؟ جو اپنے نبی کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک نہ پہنچا سکے، تو بتائیے یہ محبت کیسی ہے؟ محبت پھر کس طرح سے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام، قوموں کو کیا ہو گیا ہے، یرفعون ابصارہم الی السماء فی صلاتہم، کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ احادیث مبارکہ جو خشوع اور خضوع کے منافی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بال اقوام یرفعون ابصارہم الی السماء فی صلاتہم، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاشْتَدُّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ، اور سختی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پھر تم نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ نے تمہاری نظریں جو ہے وہ ختم کر دینی ہے، تمہاری نظر، تمہاری دید جو ہے وہ ختم کر دینی۔ اور یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن ہماری نظریں کہاں سے کہاں جا رہی ہوتی۔ صرف نظر اٹھانے کا اتنا وبار ہے، بتاؤ نماز سے ہٹ کر ہم ہوں نماز میں اور خیالات میں گم ہوں، تو بتائیے اس کی وعید کتنی سخت ہوتی ہوگی۔ نماز پڑھ رہے ہیں نا، خیالات ہمارے کہاں ہیں؟ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری سوچیں کہاں ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے ہم کن کن باتوں کو اپنے دماغ میں جگہ دیے ہوئے ہیں؟ یہاں پر تو صرف آسمان کی طرف نظر اٹھانے میں نظر کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، تو بتائیے جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ تو نماز کی طرف ہوتا ہی نہیں۔ ویسی نمازیں نہیں ہوا کرتی، نمازیں وہ ہوا کرتی ہے جو بندہ نماز پڑھے اور اللہ کے جلووں میں گم ہو جائے، اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سیاستہ کی حدیث مبارکہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک جنگ سے لڑ کر ہم واپس آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا رات گزارنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو آج رات ہمارا پہرا دے۔
تو اس وقت دو صحابی تھے، ایک انصاری صحابی اور دوسرا مہاجر صحابی، وہ دونوں کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات ہم جا کر آپ کا اور آپ کے اصحاب کا پہرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے باقی سارے سوئے ہوئے ہوں گے، تو دو آدمی جو ہوں گے وہ جاگ رہے ہوں گے، حملے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ڈر خوف ہوتا ہے۔ اور وہ ایسا نہیں تھا کہ جنگ کرنے جا رہے تھے، بلکہ جنگ کر کے واپس آ رہے تھے، تو اس وقت دشمنی کا اندیشہ یا دشمن کے پیچھے آنے کا خطرہ بہت زیادہ تھا۔ تو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان کے جانے کا بھی خطرہ ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے اس وقت اس حدیث کو اس انداز میں نقل فرمایا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ عاشق ہوں تے عشق کماون، عاشق ہوں تے عشق کماون، دل رکھ میں وانگ پہاڑا ہو، لکھ لکھ بدیاں ہزار علامے تے کر جائیں باغ بہاراں ہو، منصور دے سولی تے چڑھ گئے جیڑے، واقف کل اسراراں ہو، سجدو سرنا چاویں باہو، باویں کافر کہن ہزاراں ہو۔ عاشق ہومن تے عشق کماویں، دل رکھن وانگ پہاڑا ہو۔ جب عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نا، پھر دل چھوٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے، پھر دل کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیتیں اتنی ہونی چاہیے جس طرح پہاڑ ہوتا ہے۔ پھر ہر جگہ تانے ملتے ہیں کہ یہ کیسا صوفی ہے، یا کیسا مولوی ہے، یا کیسا نمازی ہے، یا کیسا عالم ہے، یا کس طرح مسجد کی خدمت کرنے والا ہے، تو پھر لوگ ہزاروں باتیں کرتے ہیں۔ پھر برداشت کا ہونا، صبر کا ہونا پھر اتنا ہے جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں، تو بندے کا دل پھر پہاڑ جیسا ہونا چاہیے۔ تو وہ دو انصاری صحابی، ایک انصاری ایک مہاجر، ایک صحابی لیٹ گیا، دوسرا صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا ایسے بیٹھ کر تو تھک جاؤں گا، کیوں نہ نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ تو وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھ رہا تھا۔ تو جس علاقے سے جنگ کر کے آئے تھے صحابہ کرام، تو وہاں سے ایک بندہ ان کے پیچھے چلا اور اس کی ایک کوئی شخصیت، کوئی عزیز و اقارب میں سے قتل ہوا تھا، اس کے بدلے کے غرض سے صحابہ کرام کا پیچھا کر رہا تھا۔ تو جب رات کا وقت تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی سایہ نظر آتا ہے، کوئی بندہ کھڑا ہے، تو اس نے تین تیر چلائے تھے، اور تینوں اس صحابی کے جسم میں پیوست ہوئے تھے۔ پیوست ہونے کے بعد جب اس نے نماز مکمل کی تو اپنے ساتھی کو اٹھایا، جب ساتھی نے اٹھ کر دیکھا تو اس کا جسم خون سے بھرا ہوا تھا، تو اس کے ساتھی نے کہا کہ اے میرے صحابی، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا جب ایک تیر لگا تھا؟ تو صحابی نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں اتنا خشوع تھا، اتنی لذتیں تھی
وہ تیر میرے جسم میں لگتے رہے، ان تیروں کے جسم میں لگنے کی بھی مجھے خبر نہیں تھی۔ وہ تیر جسم میں پیوست ہوتے تھے، لگتے تھے، اور تیر یا کوئی بھی چیز ایسی لگے تو کتنا درد ہوتا ہے، لیکن جب لذت زیادہ ہو تو درد کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع سے، اللہ انہیں اتنی لذتیں عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی تکلیفیں انہیں بھول جاتی ہیں، اگر یاد رہتی ہیں تو میرے رب کی دی ہوئی لذت یاد رہتی ہے۔ اب یہ انداز تھا نماز کو خوبصورت پڑھنے اور نماز پڑھنے کا۔ اب ایک واقعہ ہے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ایک تابعی اور اللہ کے ولی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور جو کفن چور تھا، کفن چراتا تھا، آ کر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لی تھی، گناہوں سے تائب ہوا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرمانے لگے کہ تو کفن چرایا کرتا تھا، یہ تو بتا کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو، کوئی ایسا منظر دیکھا ہو جس سے تیرا دل بھی ڈر گیا ہو، تجھے خوف آیا ہو، تیرے جسم میں پسینہ نکلنے لگا ہو، کوئی ایسا واقعہ سنو۔ تو وہ شخص تائب ہو چکا تھا، کہنے لگا ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبر کو کھولا، اور وہاں سے جب اسے کھولا تو میرے جسم کے پسینے نکلنا شروع ہوئے، اتنا ڈر گیا، اتنا خوف تھا کہ دیکھا وہ مرنے والا شخص سیاہ ہو چکا ہے، یوں سمجھ جاتی تھی جس طرح یہاں پر آگ جل رہی ہو، اور اتنی تپش تھی۔ وہ مرنے والا شخص جب اس نے مجھے دیکھا تو اسے اتنی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے پانی پلا دو۔ تو فرشتے مجھے کہنے لگے نہیں نہیں، اس کو پانی نہیں پلانا، کیونکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے نماز ادا نہیں کیا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز سے دور بھاگتا تھا، نماز سے جان چھڑاتا تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس بندے سے پوچھا، اس مرنے والے سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا اصل میں مسلمان ہوں، اللہ کے جتنے احکام تھے ان کو بھی میں چھوڑ دیتا تھا، اس پر بھی عمل نہیں کرتا تھا، اور مسلمان ہونے کے باوجود نماز سے بھی میں دور چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ شخص یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، اس انداز سے بیان کر رہا تھا۔ اب دیکھیے کہ جب ہم نمازوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں قبر میں بھی عذاب دینا ہے، اور محشر والے دن بھی اللہ نے ہم سے حساب و کتاب لینا ہے۔ تو اس انداز کو اگر یوں دیکھیے، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال جو ماہی دے گزرا وہ زمانہ یاد کر۔ اب یہاں پر نال جو ماہی دے گزرا وہ زمانہ یاد کر، اس سے مراد وہ لمحہ ہے جب ہماری روحیں زمین پر نہیں آئی تھی، جب انسانیت وجود میں نہیں تھی تو ہماری روحیں عالم ارواح میں تھی۔ تو اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نال جو ماہی دے گزرا، نال جو ماہی دے گزرا وہ زمانہ یاد کر۔ سارے حضرات مل کر پڑھنا ہے کہ بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر،
بے خبر غافل نہ بن اپنا نال جو ماہی نے گزرا وہ زمانہ نال جو ماہی نے گزرا وہ بھول گئے اساں کر کے وعد نال اپنے محبوب دے بھول گئے اساں کر کے وعد نال اپنے محبوب دے عالم لاہوت دا عالم لاہوت دا وعدہ پرانا عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر۔ یہ ایک انداز ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے قبل جو ہمارے عہد و پیمان ہوئے تھے، دنیا میں آ کر ہم نے ہر وہ وعدہ بلا دیا اور ہر وہ عہد و پیمان ہم نے چھوڑ دیا۔ اور جو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دنیا کی مشکلات کو بھی حل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو الحسن سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے،